بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عارف حسین شاہ صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے، وکلاء کے لیے آپ کیا اصلاحات لا رہے ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد سر۔ جی بہت بہت شکریہ جی، مہربانی جناب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ دیکھیں جی، ابتدائی تعلیم تو میں نے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ میں نے سول لائنس کالج ملتان سے کی۔ پھر میں نے گریجویشن اور ماسٹرز جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ ایمرسن یونیورسٹی جو ہے ملتان کی، وہاں سے کیا۔ پھر میں نے جو LLB کی ڈگری تھی وہ میں نے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان سے جو ہے نا حاصل کی۔ اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر جو ہے وکالت کی شعبے سے منسلک ہوا اور وکلاء کی اور لیگل فرٹرنیٹی کی جو ہے اور عام پبلک کی خدمت میں تب سے ہم کوشاں ہیں۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ دیکھیں جی، میری فیملی میں میرے والد صاحب الحمدللہ وکیل تھے جی۔ 2001 میں اس وقت میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو میرے چچا جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں، کزن ہے کہ وہ بھی وکیل ہیں۔ تو اصل میں وکالت وہ واحد شعبہ ہے جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو ہے صحیح معنی میں جو ہے خدمت بھی کی جاتی ہے اور غریب سائلین کے جو انصاف کے اصول کے لیے جنگ ہے وہ لڑی جاتی ہے۔ تو اپنے لیے تو ہر کوئی انسان جیتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین پروفیشن ہے۔ جی، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک اچھا وکیل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا پروفیشنلزم ہونا چاہیے، اس کے اندر اپنے کام کے ساتھ لگن ہونی چاہیے، اس کی جو فوکس ہے وہ اپنی وکالت، اپنے کیسز اور سائلین کو انصاف دلانے کے لیے ہمہ وقت ان کو جو ہے سامنے ہونا چاہیے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ جی، آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ سے ہی ملتان بار کے، کیونکہ ملتان بار میں آپ کے نالج میں شاید نہیں ہوگا یا ہوگا، ملتان بار پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور پنجاب کی دوسری بڑی بار ہے۔ اور جتنی بھی پاکستان کے اندر تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے جو ہمارا جمہوریت کی بحالی کی تحریکیں ہوں، تو سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ملتان بار نے کیا ہے۔ اور میں ملتان بار کے تمام جو ہے اپنے سینئرز کا، بزرگوں کا، اپنے نوجوانوں کا جو ہے تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ورکر کو جو ہے یہاں پر الیکٹ کیا، اور یقیناً ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ مجھ سے یہ ہے کہ میں اپنی لیگل فرٹرنیٹی کے لیے جو ہے اپنی خدمات پیش کروں اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کروں۔ ہمارے پاس ایک جو ہے لیڈیز لائرز کی بہت بڑی تعداد ہے، ہماری بہنیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مور دین 900 جو ہے، اب 1000 اس سال ہو گئی ہے، تو تقریباً 1000 کے قریب جو ہے لیڈی لائرز کی تعداد ہے، تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں۔ جی، آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیولپمنٹس تو پروجیکٹس تو ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں، منشور بھی ہمارا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم پیریڈ جو ہے بہت مختصر سا ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 2-4 ایسے ہم کام کر دیں جو لانگ لاسٹنگ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک ڈے کیئر کا قیام عمل میں لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہماری جو بہنیں ہیں، لیڈی لائرز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پر ریونیو آفیسرز بھی یہاں میں، ان کی بھی، ان میں جو لیڈی آفیسرز ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی تاکہ یہاں لے کر آئیں اور وہ یہاں پہ پروفیشنل اپنی مصروفیات کو بھی پورا کریں، اپنی جو جاب بھی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ ڈے کیئر میں وہ پروٹیکشن اس میں فیل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسپینسری کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ ہمارا یہ ایک عزم ہے کہ ہم نے یہاں پہ لائرز ہاسپٹل کا قیام عمل میں لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وکلاء کالونی کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں جو ہم نے گورنمنٹ سے اس سے پہلے بھی جو ہماری منتخب کابینہ رہی ہیں
ان کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے، ہمارا بھی جو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہاسٹل جو ہے ہم چاہتے ہیں کمیونٹی روم بنایا جائے تاکہ کچھ لائرز کے کوئی مہمان آتے ہیں تو وہ یہاں پر کمیونٹی روم میں، بار رومس ہمارے پاس ہیں لیکن ایک کمیونٹی روم ہو تاکہ وہ وہاں پر ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں. اس طرح ویلفیئر کے لیے بہت سارے ہمارے جو ہے عزائم بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منشور بھی ہے. ٹھیک. ینگ وکلاء کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ینگ وکلاء کی بہت بڑی تعداد ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسائزو ووٹ جو ہے تمام جتنے بھی یہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں ان میں نوجوانوں کا ہے، اور ملک کے اندر بھی ایسے ہی ہے. مور دین 70% جو ہے نا ہمارے پاس نوجوان ووٹر ہے، اور وہ مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. اور ڈسٹرکٹ بار میں آپ یہ دیکھیں کہ 8000 سے زیادہ وکلاء کی تعداد ہے، تو ان میں ینگ لائرز بہت زیادہ ہیں. جب وہ ڈگری کر کے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایسے جو ہے پلیٹ فارم مہیا کریں جیسے لوکل کمیشنز ہو گئے، جیسے اسٹیٹ کونسلز ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ منتھلی وظیفے کی بھی بات ہوئی. ہم نے ایک یہاں پہ وکلاء ویلفیئر ٹرسٹ بھی جو ہے اس کو بھی ہم قیام عمل میں لے کے آئے ہیں، اور اس میں ہم جو مخیر حضرات ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس میں وہ ڈونیٹ کریں تاکہ جو ہم ینگ لائرز کی حوصلہ افزائی کے لیے کم سے کم پر منتھ وظیفہ ان کو 10,000 کی شکل میں جو ہے ہم ان کو پے کریں. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں پاکستان میں انصاف کی جو فراہمی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ جو تعطل ہے وہ رکاوٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہاں پہ بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے اور ججز جو ہے اپنا کام کرتے بھی ہیں، لیکن جو ڈیلے ہے، آپ نے بڑی مشہور مثال سنی ہوگی کہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر وقت پہ انصاف نہیں ملتا تو یقیناً وہ انصاف بھی جو ہے کسی کام کا نہیں ہوتا. لوگوں کی نسلیں یہاں پر آتی ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں تک 20 سال 30 سال وہ یہاں پہ کیسز جو ہے سول نیچرز کے لڑتے ہیں، تو انہیں انصاف ملتا بھی ہے تو بہت لیٹ جا کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری انصاف اور سستا انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور جوڈیشری کو بھی چاہیے، ہائر جوڈیشری کو، کہ وہ اقدامات کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ججز کی مطلوبہ تعداد ہے اس کو پورا کرے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ریکوائرڈ تعداد ہے ملتان کے اندر اس میں سے 20-25 جج کم ہیں، تو اس سے جو ہے نا ورک برڈن زیادہ ہے، ڈسپوزل کم ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں، اور گورنمنٹ اور جوڈیشری کو مل کے جو ہے نا اس سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا. صحیح. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں کامیابی وہ ہے کہ جس میں آپ کا ضمیر مطمئن ہو. کامیابی وہ ہے جو کسی کی مدد کر کے آپ کا دل خوش ہو. اور حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جب آپ کی سٹانس لیں اور آپ وہ سٹانس جو ہے عام پبلک کی انٹرسٹ کا سٹانس ہو، اس میں جو آپ کو سکسیس ملتی ہے وہی کامیابی ہے. کامیابی ایک عام انسان کو انصاف دلانا ہی کامیابی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور باقی تو دنیاوی کامیابیاں آپ اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے اس کا مطلب لے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. جی. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ یقیناً میں اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کی یقیناً دعائیں ہوتی ہیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے سینئرز اور نوجوان وکلاء جنہوں نے دن رات جو ہے کام کیا. اور ان کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی یہی ہم سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ لوگ آئیں گے اور کچھ بہتری لے کے آئیں گے. تو انشاء اللہ ہم پر امید ہیں اور ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بھی جوان ہیں کہ ہم انشاء اللہ دوستوں کی جو دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو پارلیمنٹ میں منظور ہوئی ہے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت تھی. اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، کیونکہ جنرل ڈسکشن میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو سپریم جو ہے جوڈیشری ہے، جی، ان کو عام لوگوں کا کیس بھی سننے چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا پہ بھی وہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، گورنمنٹ کے کیسز ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے کیسز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے اس کا اور انصاف کا جو دروازہ ہے وہ عام آدمی پہ بھی کھلنا چاہیے. ہر مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی ہائی پروفائل انسان ہے آپ اس کے کیس کو ٹیک اپ کر لیں. تو آئینی ترمیم میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہ کوئی کیس، اگر کسی کیس کی کوئی پریئر کی گئی ہے، اگر ہم نے کوئی ایک انصاف مانگا ہے، ایک ریلیف مانگا ہے، تو ہم
اس سے ہٹ کے دیگر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ججز اس کو بھی شامل کر لیتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ہے ہمارا فوکس جو ہے اسی کیس پہ ہوگا اور اس کیس کو ہم کیس سمجھ کے لڑیں گے. اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے ہٹ کے عام لوگوں کے کیسز بھی سننے چاہیے, عام لوگوں کو انصاف بھی دینا چاہیے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے, یہ ہمارا آئین کا جو آرٹیکل ہے 199 وہ یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس عام آدمی کے بھی وہی ہیں. اور لیکن بدقسمتی کے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے اندر دو قانون ہیں, غریب کے لیے اور قانون ہے, امیر کے لیے اور قانون ہے. تو جب ہم اس فرق کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم تب سمجھیں گے کہ انصاف جو ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ صحیح دروازے پہ جا رہی ہے. سر, آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں میرا پسندیدہ شہر تو ملتان ہی ہے جی, سیدھی سی بات ہے. میرا برتھ جو ہے سٹی بھی یہی ہے. لیکن پاکستان بہت خوبصورت, اللہ پاک نے ہمیں خطہ دیا ہے, گھومنے کا بھی بہت شوق ہے. لیکن ہمارا جو پروفیشن ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی ٹائم مکمل نہیں دے پاتے. لیکن پاکستان کے کافی سارے بڑے بڑے شہروں میں گیا ہوں, لاہور, کراچی, اسلام آباد اور دوسرے جو ہمارے تفریح مقامات ہیں ان پہ بھی گئے ہیں. لیکن ابھی بھی پاکستان بہت بڑا اور خوبصورت ہمارا ملک ہے, تو خواہش ہے کہ ہر جگہ جائیں. لیکن اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وکلا برادری کو بطور جنرل سیکرٹری آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میرا پیغام یہی ہے کہ حق سچ کے ساتھ رہنا چاہیے اور حصول انصاف کے لیے آخر تک جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنی اخلاقی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے. اخلاقی قدروں کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, امن کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سب کی بات کو سننا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. یہی انسانیت ہے, یہی ہمارا کلچر ہے اور یہی ہمارا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت اور ترغیب دی ہے اور اسی چیز کی دی ہے. جی سر, بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.